بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم جامعہ مسجد بلال کنجلور کے اندر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی برادر مکرم علامہ اعجاز صدیقی صاحب موجود ہیں۔ نماز تراویح کے بعد اہل اعتکاف کے لیے ایک تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ الحمدللہ سال بھر میں اس مسجد میں تبلیغی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں اور اس وقت اس مسجد کے اندر 30 سے زائد احباب اعتکاف کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب جنہوں نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا اور اس اعتکاف کو لے کر چل رہے ہیں اور پورا ایک شیڈیول بنایا جس میں نوجوانوں اور بڑی عمر کے افراد کے لیے تربیتی سیشنز کا انہوں نے انعقاد کیا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ اعتکاف کے اندر کیا معاملات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مشکور ہوں اپنے برادر مکرم علامہ محمد اسماعیل قادری صاحب کا، جنہوں نے آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بہت خوبصورت تقویٰ اور پرہیزگاری کے موضوع پر آپ نے لوگوں کو درس قرآن دیا۔ اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے ہماری کنجلور کی اس مرکزی جامع مسجد میں اجتماعی اعتکاف کا انعقاد ہم لوگ نہ کر سکے۔ اس سال میں نے اپنی مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ مشورے کے ساتھ مل کر ہم نے اس نیک کام کا آغاز کیا، جس کا ثمر اللہ رب العالمین نے ہمیں خوبصورت طریقے سے پیش کیا۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں اس وقت 30 سے زائد لوگ 25 لوگ سنت اعتکاف کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ 10 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اعتکاف والوں کی نفلی اعتکاف کی صورت میں ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ الحمدللہ اتنے لوگوں کے لیے سحری اور افطاری کے انتظامات بھی اہل محلہ بھرپور طریقے سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جتنے سامعین دوست احباب اس میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ سب کا ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعتکاف والے لوگوں کے لیے الحمدللہ ہم نے کہ یہ کوئی روایتی اعتکاف نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ایک یہاں پہ لوگوں کو دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہترین مواقع مل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس اعتکاف کا ایک شیڈول مقرر کیا ہوا ہے اور ہم اپنے نوجوان بچوں کی، بزرگوں کی یہاں پہ ایک اچھے طریقے سے خدمت کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا شیڈول کچھ یوں ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے صبح تقریباً ہم 1.25 گھنٹے سحری سے قبل اٹھتے ہیں، اٹھ کر پھر ہم نماز تہجد باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سحری کا انتظام ہوتا ہے۔ سحری کے انتظام کے بعد پھر فجر کی جماعت تک مسلسل تمام لوگ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز کے بعد پھر لوگوں کے لیے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ پھر 8:30 بجے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اشراق اور چاش نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کا پیریڈ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر 9:45 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا جاتا ہے۔ پھر 10:30 سے لے کر 12 بجے تک لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر اور فقہ کے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ پھر 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک لوگوں کو قرآن پاک کا پیریڈ پھر پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد پھر لوگوں کو بنیادی چیزیں جو ہر روز انسان کی زندگی میں کام آتی ہیں، مثال کے طور پہ ایمان کی صفتیں، کلمے اور نماز وغیرہ چیزیں، یہ ود ترجمے کے ساتھ اور تلفظ کے ساتھ پڑھائی جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ پیریڈ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایک پروفیسر صاحب تشریف لے آتے ہیں، وہ ہمارے نوجوان بزرگوں کی اخلاقی تربیت کے لیے اخلاقیات کے موضوع پر وہ درس قرآن اور درس احادیث دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ عصر کی نماز تک چلتا ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجتماعی صورت میں بیٹھ کر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد محفل ذکر اور نعت ہوتی ہے۔ اسی طرح دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ پھر تمام سامعین، تمام اعتکاف والے دوست افطاری، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز کے درمیان تراویح تک یہ وقفہ ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پھر دوبارہ ترجمہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے۔ اس کے بعد طاق راتوں میں صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر لوگوں کو آرام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ جتنا اللہ پاک نے اگر مجھے علم کی دولت سے نوازا ہے، جتنی میرے پاس کوشش ہے، طاقت ہے، میں کوشش کرتا ہوں اپنے احباب کو ساتھ لے کر
کچھ نہ کچھ ان کو دین ضرور سکھایا جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پورے محلے علاقے جہاں جہاں سے یہ جو لوگ اعتکاف لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ سب کو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سننے والے تمام سامعین حضرات جو ہمارا یہ پیغام سنیں گے ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے، یہ جو شیڈول ہم نے مقرر کیا ہوا ہے دن کے وقت اعتکاف کے علاوہ بھی سامعین کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ آپ مسجد کی طرف تشریف لایا کریں، آ کر دین سیکھا کریں۔ اللہ ہمیں اپنی بھی اور سارے لوگوں کی اللہ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے ساری سرگرمیاں آپ نے سماعت کی۔ علاقے کے نوجوانوں، بڑی عمر کے افراد سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، مسجد میں وقت گزاریں۔ یہاں پر مختلف اوقات کے اندر قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، احادیث پاک، اخلاقیات کی، سیرت کی، اور بہت ساری کلاسز آپ کے فائدے کے لیے یہاں پر منعقد کی جا رہی ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور علامہ صاحب، مسجد کی انتظامیہ اور اہل علاقہ جنہوں نے خوبصورت ماحول بنایا، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔